السلام علیکم دوستو، آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا آزادی اظہار رائے۔ آ، یہ ایک ڈیموکریٹک ممالک میں بہت زیادہ واویلا کیا جاتا ہے کہ یہاں پر آزادی اظہار رائے ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جو بھی کچھ کہنا چاہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ لبرلزم کی ایک سمجھے کہ ان کا ایک عنصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی آزادی اظہار رائے، یعنی آپ ریاست پر کچھ تنقید کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کچھ بھی مطلب ہے کہ اپنی کوئی اوپینین دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ بالکل آزاد ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں۔ اور کسی بھی ملک میں، یعنی کہ اگر آپ جدید ریاست میں دیکھ لیں تو وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی ایسا آپ کو نظر نہیں آتا۔ وہاں پر بھی الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ریاست کے معاملات پر وہ تنقید تو کر سکتا ہے، لیکن ان میں ایک لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات جو اس ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے تو وہ پھر وہاں پر میڈیا کو بھی الاؤڈ نہیں ہے، یعنی کہ وہاں کا میڈیا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پر بیٹھ کر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ کل ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، ہمارے یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا ہے۔ ایک لوکل یوٹیوبرز ہیں، میرے خیال میں اسامہ ان کا نام ہے۔ تو ان کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو وہاں پہ کیپچرڈ ہوئی ہے، جو اپنا سی سی ٹی وی کیمرے میں۔ تو کوئی تین چار لوگ ہیں اس کو مار پیٹ رہے ہیں، اور بقول اس کے پیچھے یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب اور ان کے جو اعلی کار ہیں آس پاس، ان کو ذمہ دار خود ٹھہرا رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک ایسا یوٹیوبر ہے، میں ان کو اکثر دیکھتا رہتا ہوں، تو وہ گورنمنٹ کے سکینڈل کو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ گندم کا یہاں پہ کافی سکینڈل تھا، اس پہ اس نے بات کی تھی اور کافی کھل کر بات کی تھی۔ وہ وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ ہیں، ظاہر ہے وہ ایک سیاسی فگر ہے۔ اب وہ تنقید سے بالا تر بالکل بھی نہیں ہے، ان پر بھی ظاہر ہے وہ تنقید کرتے رہتے تھے، اور بہت سے مختلف قسم کے جو ہمارے لوکل لیول کے ڈیرہ اسماعیل خان کے جو مسائل تھے ان کو بھی سوری ان کو بھی اجاگر کرنے میں ان کا کافی اہم کردار رہا ہے۔ لیکن ایک اس قسم کی اگر سچویشن بن جاتی ہے کہ اگر ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں یا یہاں کے سیاست سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ اس طرح ایک عام بندے کو، جو عام بندے ان کے ایشوز کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے ان لوگوں کو چاہیے کہ جن پر اس نے الزام لگایا، ابھی ظاہر ہے اس کی کوئی پراپر تحقیقات نہیں ہوئی، اس کی پراپر تحقیقات بھی کرنی چاہیے کہ اس بچے یا اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیوں اس طرح اس کو خوفزدہ کیا گیا ہے، کہ کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں، اور اصل جو اس کو لوگ مار پیٹ رہے ہیں، یعنی کہ اس کی اپنی آزادی اظہار رائے سے روک رہے ہیں، تو ان کو تحقیقات کر کے عوام کے سامنے لانا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون سے۔ ادروائز ظاہر ہے پھر تمام ادارے بھی مشکوک ہو جاتے ہیں، یہاں کے جو پولیٹیکل جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی مشکوک ہو جاتے ہیں۔ ویسے یہاں پہ جو پولیٹیکل جو ہے، یہاں پہ کہنے کو تو سرمایہ داری نظام ہے، لیکن جہاں پہ جو اپنا جاگیردارانہ ذہنیت وہ جو ہے وہ ابھی تک یہاں پہ موجود ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ ایک طاقتور شخص نے ایک عام بندے کو مطلب زد و کوب بھی کیا ہے، ان کو مارا پیٹا بھی ہے۔ کافی ایسے واقعات ہیں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں تو بہت زیادہ ایسے واقعات ہیں، لیکن میں صرف لوکل سطح پہ بات کر رہا ہوں، اپنے ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کر رہا ہوں۔ میں گورنر صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، اور وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اس کو اس طرح مارا پیٹا گیا۔ اگر اس میں کوئی بھی ادارہ ملوث نہیں ہے، یا کوئی سیاسی پولیٹیکل کوئی خاندان ملوث نہیں ہے، یا کوئی اور اس کی کوئی پرسنل وہ ہے جس کو وہ ایک آزادی اظہار رائے کے نام سے ایک وہ نام دے رہے ہیں، تو اس کو بھی سامنے آنا چاہیے، یعنی کہ حقیقت جو ہے اس کو سامنے ہر صورت میں آنا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔